آج ہم کرنے جا رہے ہیں ٹائپس آف ٹیسٹ اس ویڈیو میں. تو ٹائپس آف ٹیسٹ میں ہم کور کریں گے بیسک ٹائپس کو، جس میں ریٹن اورل مطلب ٹائپس بائی میتھڈ اور ٹائپس بائی پرپز پہلے ڈسکس کریں گے. اس کے ریلیٹڈ کافی زیادہ ایم سی کیوز آتے ہیں. اگر دیکھا جائے کہ ٹائپس بائی میتھڈ کو اگر دیکھا جائے تو یہ جتنی بھی ٹائپس ادھر شو ہو رہی ہیں وہ ساری ان ٹیسٹ کو کنڈکٹ کروانے کا یا ایڈمنسٹر کروانے کا الگ الگ میتھڈ ہے. مثال کے طور پر جو سب سے پہلے شو ہو رہی ہے ریٹن ٹیسٹ کی، اس کا اب علیحدہ ایک وہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں میتھڈ ہوتا ہے اس کو کرنے کا. ریٹن ٹیسٹ میں سب سے پہلے کینڈیڈیٹس یا اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے سلیبس کو کور کریں، پھر آگے ریٹن فارم میں ایک ہارڈ فارم میں اس کے اوپر دیں. یہ ایک علیحدہ میتھڈ ہے. اورل میتھڈ ایک علیحدہ میتھڈ ہے جس میں اسٹوڈنٹ آ کر سناتے ہیں اپنے ٹیسٹ کو اورلی. پھر پرفارمنس ٹیسٹ یاد رکھیے گا، پرفارمنس ٹیسٹ ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ جس میں اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی اپنا اسکل دکھائیں، آپ آگے ڈیمونسٹریٹ کریں. مثال کے طور پر میں سائنس کا ٹیچر ہوں اور میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں آپ ونڈ انرجی کے اوپر یا پھر لائٹ الیکٹریسٹی کے اوپر کوئی بھی اس کے ریلیٹڈ کوئی پروجیکٹ بنا کر لائیں. تو اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی اسکلز کو لے کر آتے ہوئے ایک پروجیکٹ بناتا ہے سائنس کا، اور وہ کلاس میں آ کے ڈیمونسٹریشن کرتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ اس نے پرفارمنس دکھائی ہے، پرفارمنس ٹیسٹ کیا ہے. تو اس کا بھی علیحدہ میتھڈ ہو گیا کنڈکٹ کروانے کا. پھر اسی پروجیکٹ کی بیس پہ ہم اس کے مارکس لگا دیتے ہیں. اسی طرح کمپیوٹر اڈاپٹیڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں کمپیوٹر کے تھرو آپ ایویلیویشن کرواتے ہیں اسٹوڈنٹ کی. اب کمپیوٹر اڈاپٹیڈ ٹیسٹ کو ہم اگر ڈیفائن کریں تو یہ ایک ایسی سٹائل آف ٹیسٹنگ ہے جس میں ٹیسٹ کی ڈیفیکلٹی آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے کمپیوٹر. مثال کے طور پر اگر میں نے پہلے 5 سے 6 مطلب اپنے جو پریویس ایگزامینیشن ریکارڈ دیا ہے کہ میرے مثال کے طور پر 3.83 سی جی پی اے تھا اور 87 میٹرک میں تھی، اور اسی طرح 90s میں ایف ایس سی کے اندر مثال کے طور پر مارکس تھے 90% میں. تو ان تمام مارکس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان تمام مارکس کو انڈر کنسیڈریشن کرتے ہوئے کمپیوٹر آٹومیٹیکلی اڈاپٹ کر لیتا ہے اپنے ٹیسٹ کو اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کی بیس پہ کہ جی اسٹوڈنٹ لائق ہے، اس کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ اچھا ہے، تو اس کے مطابق اس کو کمپیوٹر جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے اپنی ٹیسٹنگ کوشچنس کو یا آئٹمس کو، اور وہی اس کو دیتا ہے. تو یہ کمپیوٹر اڈاپٹیڈ ٹیسٹ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ریٹن ٹیسٹ، اورل ٹیسٹ، پرفارمنس اور کمپیوٹر اڈاپٹیڈ ٹیسٹ، ان تمام ٹیسٹ کے ایک سیپریٹ میتھڈز ہوتے ہیں. تو اسی لیے اس کو ٹیسٹ بائی میتھڈز میں شمار کیا جاتا ہے: ریٹن، اورل، پرفارمنس اینڈ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ. آگے چلتے ہیں. اب اس کے بعد آ جاتا ہے ٹائپس آف ٹیسٹ بائی پرپز. اب یہ پرپز بھی سیپریٹ ہے. کچھ ٹیسٹ کے پرپز ہوتے ہیں کہ انہوں نے لارج جیوگرافیکل ایریا کے اوپر کور ہونا ہوتا ہے. ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر. تو اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو اسٹینڈرڈائزڈ اور نان اسٹینڈرڈائزڈ، جیسا کہ نام سجیسٹ کر رہا ہے، اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ ایسا ٹیسٹ جس کی ویلیڈیٹی، ریلائبلٹی، آئٹم ڈیفیکلٹی، آئٹم ڈسکریمنیشن، یہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، یہ تمام انشورڈ ہوں اور بڑے اچھی طرح اس کی کنٹینٹ ویلیڈیٹی انشورڈ ہو، وہ تمام ایریاز کو ڈسکس کر رہا ہو، تو ایسا ٹیسٹ اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ کو ایکسپرٹس بناتے ہیں جو اس ایریا کے اندر ایکسپرٹس ہوتے ہیں. اس کے اسپیسیفک نارمز ہوتے ہیں اور آئٹمز بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. اس کے اندر آئٹم انالیسس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آئٹم انالیسس میں آپ کو بتا چکا ہوں. آئٹم ڈیفیکلٹی آ جاتا ہے جس کو فیکلٹی انڈیکس بھی کہتے ہیں. آئٹم ڈسکریمنیشن آ جاتا ہے. ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی وغیرہ انشورڈ ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کے اندر انشورڈ ہوتی ہیں. جبکہ نان اسٹینڈرڈائز، اب اس کی میں آگے اگزامپل بھی دوں گا اسٹینڈرڈائز کی کیا اگزامپل ہے، نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی کیا اگزامپلز ہیں. تو نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو ہم دوسرے الفاظ میں ٹیچر میڈ ٹیسٹ کہتے ہیں، جو ٹیچر بناتے ہیں. یہ ٹیسٹ دیز آر ڈیولپڈ بائی ٹیچرز ٹو میٹ کلاس روم ریکوائرمنٹس. جو کلاس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بس پورا کرنے کے لیے، فلفل کرنے کے لیے ٹیچر جو ہے وہ ایسے ٹیسٹ بناتا ہے، ڈیزائن کرتا ہے.
اس کے اندر کنٹینٹ اسٹینڈرڈائز نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ٹیچر نے 10 چیپٹر پڑھا دیے ہیں لیکن وہ فرسٹ 3 چیپٹرز کا ٹیسٹ لے رہی ہے یا لے رہا ہے, تو وہ فرسٹ 3 چیپٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی کنٹینٹ ویلیڈیٹی تو انشور نہ ہوئی, صرف فرسٹ 3 چیپٹرز کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے, تو وہ نان اسٹینڈرڈائز میں ہی آ جاتا ہے کیونکہ وہ ٹیچر میڈ ہے. اسی طرح اس کے کوئی اسپیسیفک نام نہیں ہوتے, بس وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کے طور پر ٹیچر یوز کر سکتے ہیں یا سیلف اسیسمنٹ کے طور پہ کہ کیا بچوں کو یہ سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا, یہ جو ٹاپک پہلے 3 چیپٹر ہیں. اسی طرح اس کے اندر آئٹمز انالسس کرنا ضروری نہیں ہے. ظاہری بات ہے اگر ٹیچر ایک فارمل سا کلاس روم میں ٹیسٹ لے رہا ہے, ٹیچر میں ٹیسٹ, تو اس کی آئٹم انالسس اگر وہ کرنے بیٹھ گیا تو پھر تو ہو گیا کام. تو اسی طرح نان اسٹینڈرڈائز کی بہترین اگزامپل ٹیچر میں ٹیسٹ بتا دی, یا اورل ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں ہم جو ہم پیچھے ہی پڑھ چکے ہیں, یا پھر یہی اورل اور ریٹن ٹیسٹ ٹیچر میں ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ نان اسٹینڈرڈائزڈ ہو سکتے ہیں. اس طرح اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ایم کیٹ یا ای کیٹ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. ایم کیٹ یا ای کیٹ اسٹوڈنٹس اس کو کر رہے ہوتے ہیں, ایم کیٹ اور ای کیٹ, اس کو ہم اسٹینڈرڈائز کہتے ہیں, جو اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ ہوتے ہیں اس لیے کہ تمام ایریاز کو کور کر رہے ہوں اور ایکسپرٹائز جو ہو, ایکسپرٹیز نے اس کو ڈیزائن کیا ہو. اور اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ میں کہ اس میں ایڈمنسٹریشن کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ سملر ایڈمنسٹریٹنگ سچویشن ہوتی ہے. یعنی کہ اگر ادھر سرگودا میں یا پھر لاہور میں یا پھر فیصل آباد میں اگر کوئی ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا جا رہا ہے تو تمام ٹیسٹ ان تینوں ڈفرینٹ لوکیشنز پہ ایک ہی وقت پہ شروع ہوں گے, ایک ہی وقت پہ ختم ہوں گے, پہلی شرط. اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں کہ پراپر وینٹیلیشن ہوگی اور کسی اسٹرکٹنس ہوگی بہت زیادہ, اور اس کے علاوہ یہ جو تمام چیزیں یہ ایڈمنسٹریشن میں آ جاتی ہیں کہ یونیفارمٹی آف ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ میں. اور ایک اور چیز ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے, اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ جس میں لارج نمبر آف پیپلس یا اسٹوڈنٹس کو اوپر کنڈکٹ کیا جاتا ہے, جس کی مثال میں نے ایم کیٹ اور ای کیٹ کے ٹیسٹ دی ہے. تو ایم کیٹ کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کو اوپر اسٹینڈرڈائز لگتا ہے, جبکہ نان اسٹینڈرڈائز ایک چھوٹے سے ایریا کے اوپر اسکول لیول کے اوپر بھی ہو سکتا ہے یا کلاس لیول کے اوپر بھی نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ جی آر ای ٹیسٹ کس کی ایگزامپل ہوگی یہ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں, جو گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن ہوتے ہیں, یا پھر یہ جو ہم اور بھی کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو انٹرنیشنلی ہم دیتے ہیں, انگلش کے پروفیشنسی ٹیسٹ وغیرہ, وہ کون سی ٹائپ میں آئیں گے, اسٹینڈرڈائز میں یا نان اسٹینڈرڈائز میں, یہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. آگے چلیں تو آگے آتا ہے ٹائپ آف ٹیسٹ آن دا بیسس آف اسکورنگ. اب تک ہم پڑھ چکے ہیں ٹائپ آف ٹیسٹ آن دا بیسس آف میتھڈ, جس کے اندر ہم نے اورل, ریٹن, پرفارمنس اور کمپیوٹر اڈاپٹیڈ ٹیسٹ پڑھا تھا. پھر ہم نے پرپز میں اسٹینڈرڈائز ورسز نان اسٹینڈرڈائز پڑھا, اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹائپ آف ٹیسٹ بائی اسکورنگ. ٹائپ آف ٹیسٹ بائی اسکورنگ کے اندر یہ ہے کہ جس کے اندر اسکورنگ آسان ہے, آبجیکٹیو ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں, سبجیکٹیو ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے آبجیکٹیو ٹیسٹ میں اگر ایک اسٹوڈنٹ نے بی لگایا ہے تو اس کے اندر مطلب یہ آسان ہوتے ہیں, ان کی جو اسکورنگ ہوتی ہے وہ ایزی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو سبجیکٹیو ٹیسٹ, اس میں تو وہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے. اور اس میں آبجیکٹیویٹی اس کی مین وہ ہے, کریکٹرسٹک ہے, جبکہ سبجیکٹیو ٹیسٹ کی سبجیکٹیویٹی ہے یا بیاسنس ہو سکتی ہے. اس کے اندر جو ٹیچر ہے وہ موڈ کے اوپر بھی ڈپینڈ کر سکتا ہے وہ کیسی اسکورنگ کر رہا ہے. حالانکہ آبجیکٹیو ٹیسٹ میں کسی وہ بڑے آبجیکٹیو ہوتے ہیں, اس کے اندر جو اگر کریکٹ آپشن ہے تو اسی کے اوپر مارکس لگائے جاتے ہیں. تو آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ کے اندر بھی 2 ٹائپس آ جاتی ہیں, کچھ سپلائی ٹائپ ہوتے ہیں, کچھ سلیکشن ٹائپ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب سپلائی ٹائپ ٹیسٹ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے اندر آنسر سپلائی کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ نے سپلائی کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں فل ان دی بلینکس لکھتا ہوں, دا کیپٹل آف پنجاب پروونس آف پاکستان از, اب میں آگے یوں ڈیش لگا دیتا ہوں, اسٹوڈنٹ نے لکھنا ہے لاہور, تو دیٹ ول بی اے سپلائی ٹائپ ٹیسٹ. سلیکشن ٹائپ ٹیسٹ اسی ایم سی کیو کو, دا کیپٹل آف پاکستان پنجاب پروونس آف پاکستان از, اب اس کے اندر میں 3 آپشن دے دیتا ہوں اے بی سی ڈی, تو اسٹوڈنٹ نے کریکٹ آپشن کو مارک کرنا ہوتا ہے, تو یہ سلیکشن ٹائپ ٹیسٹ آ جاتے ہیں. اسی طرح سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ کے اندر 2 چیزیں ہیں, ریسٹرکٹیڈ رسپانس اور ایکسٹینڈیڈ رسپانس. جیسا کہ نام سجیسٹ کر رہا ہے, ریسٹرکٹیڈ رسپانس کے اندر ایک آؤٹ لائن جس طرح دی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ انہوں نے ان کو پورا کرنا ہوتا ہے, آؤٹ لائن کو دیکھ کر بس اس آؤٹ لائن کے اندر اس کی باؤنڈریز کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے. جبکہ ایکسٹینڈیڈ رسپانس میں اسٹوڈنٹ فریلی ریفلیکشن دینی ہوتی ہے اور اس کو خود ہی ججمنٹل انالیسس کرنا ہوتا ہے, تو وہ سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں. تو یہ تھے
ٹائپ آف ٹیسٹ آن دا بیسس آف اسکورنگ. آگے آ جاتے ہیں ٹائپ آف ٹیسٹ آن دا بیسس آف انٹرپریٹیشن. انٹرپریٹیشن سے مراد یہ ہے کہ کس طرح آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں, کس کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں. سی آر ٹی اور این آر ٹی. سی آر ٹی اسٹینڈ فار کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ اور این آر ٹی اسٹینڈ فار نوم ریفرنس ٹیسٹ. اب یہ بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے, اکثر ایم سی کیوز میں آتا ہے. کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں چائلڈ پرفارمنس اگینسٹ اے سیٹ آف کرائٹیریا کی جاتی ہے, مطلب کمپیئر کیا جاتا ہے. ان وچ وی کمپیئر پرفارمنس آف اے چائلڈ اگینسٹ اے پرٹیکولر کرائٹیریا. اور نوم ریفرنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول کی پرفارمنس دوسرے انڈیویجولس کے ساتھ کیسی ہے. مثال کے طور پر ایک کلاس کے اندر اگر سرٹن نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں, ان میں سے میں دیکھتا ہوں فرسٹ یہ آیا ہے, سیکنڈ یہ آیا ہے, تھرڈ یہ آیا ہے اس کلاس کے اندر رہ کے, تو یہ نوم ریفرنس ٹیسٹ ہوگا. کرائٹیرین یہ ہوگا اگر میں نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے, مثال کے طور پر کوئی بھی کرائٹیریا ہے, مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں 60% پاسنگ مارکس ہیں, ایک کٹ آف لگا دیتا ہوں, اس سے اوپر والے پاس ہیں, نیچے والے فیل ہیں, تو یہ ایک کرائٹیریا میں نے سیٹ کر لیا, یہ کرائٹیریا ریفرنسڈ ہے. یہ لارج نمبر آف پیپل میں ہوتے ہیں. اس میں پرسنٹائل رینک جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. پرسنٹائل رینک سے مراد یہ ہے کہ پرسنٹائل سے مراد یہ ہے فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ وغیرہ آ جانا اسٹوڈنٹ کا ایک کلاس کے اندر, جیسے میں اگزامپل دے چکا ہوں. اور پرسنٹیج رینک سے مراد یہ ہے کہ کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹس نے اس ٹیسٹ کو پاس کیا ہے. اب یہی بات نیچے لکھی ہوئی ہے آسان الفاظ میں کہ کمپیریزن از امنگ دا گروپ اور کمپیریزن از میڈ امنگ انڈیویجولس. انڈیویجولس کے درمیان کمپیریزن بنایا جاتا ہے. اور ایک اور بات ہے, سی آر ٹی کے اندر ایک ہم کٹ آف لگا دیتے ہیں, اور این آر ٹی کے اندر کوئی کٹ آف نہیں ہوتا, بلکہ اسٹوڈنٹس کی آپس میں پرفارمنس دیکھ کے فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے. پھر آ جاتے ہیں ٹائپ آف ٹیسٹ بیسڈ آن پرفارمنس. پرفارمنس کی بیسس پہ کون کون سے ٹائپ آف ٹیسٹ ہوتے ہیں. پرفارمنس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ از این ایگزام یوز ٹو ڈیٹرمن این انڈیویجول اسکل ٹو سکسیڈ ان اے گیون ایکٹیویٹی, کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی میں کتنا زیادہ سکسیڈ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک ٹیسٹ ہے ایم کیٹ کا, اگر ایک اسٹوڈنٹ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کس ایریا آف انٹرسٹ سے بلونگ کرتا ہے, تو وہ ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی ایک ایگزامپل اگر میں نے دیکھی ہے, اس کو اگر میں سمجھاؤں تو آسان الفاظ میں یوں ہوگا کہ اگر آپ نے ایک ٹیسٹ دینا ہے اور آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ آگے فیوچر میں یہ فائدہ دے گا یا نہیں دے گا, یعنی کہ فیوچر میں جا کے وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ فیوچر کو پریڈکٹ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک میں لینگویج کا ٹیسٹ لیتا ہوں, ماڈرن لینگویج ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے نام سے, MLAT. اب یہ اٹ ول میئر اے اسٹوڈنٹس پوٹینشیل فار سکسیزفلی ماسٹرنگ فورن لینگویجز. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کین آلسو ہیلپ ڈیٹرمن اف اے اسٹوڈنٹ نیڈ اسپیشل ایجوکیشن سروسز اور ناٹ. تو مطلب یہ کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ یہ بتاتا ہے کہ آپ فیوچر کے اندر وہ اسٹوڈنٹ کو کیا اسٹوڈنٹ اس فیلڈ میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. It is an exam used to determine an individual's skill or propensity to succeed in a given activity. Aptitude tests assume that individuals have inherent strengths and weaknesses and have natural inclination towards success or failure in specific areas based on their innate characteristics. اچھا, یہ کب یوز ہوتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ جاب پلیسمنٹ میں یوز ہوتے ہیں, کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس یا یہ انٹرنی اس جگہ پر اچھی طرح ہوگا. اس سے پہلے میں ایک ٹیسٹ لیتا ہوں اپنے امپلائیز سے, اور وہ پھر سارے اپنی پرفارمنس دیتے ہیں. پھر میں ان کی پرفارمنس کے اوپر اس طرح کے سوال میں نے پوچھے تھے, تو ان سوال کے رسپانسز کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ جی یہ جاب پلیسمنٹ کرتا ہوں کہ یہ بچہ جو ہے یا یہ انٹرنی اس جگہ پر اپروپریٹ ہوگا, یہ والا ادھر اپروپریٹ ہوگا. تو جاب پلیسمنٹ کے اوپر بھی کالج پروگرام انٹری کے اندر, یعنی کہ کالج میں اگر میں کوئی پروگرام کروا رہا ہوں اور اس کی انٹری کے اندر میں نے ٹیسٹ لینا ہے ایک کہ کیا یہ بچے سکسیڈ ہوں گے اس کالج پروگرام کو کرنے کے, تو پھر میں اس طرح کا کوئی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بنا لوں گا. یہ تمام جو ہے یہ بتائیں گے کہ بچوں کے اندر کتنی کیپیسٹیز ہیں کہ وہ اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں.
پھر اسی طرح آگے آ جاتا ہے اچیومنٹ ٹیسٹ. یہ بڑا ضروری ہے, یہ اکثر اوقات اینڈ آف دی ایئر آتا ہے. اچیومنٹ ٹیسٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر میں پورے 2 سال ایک کورس کرتا رہا ہوں کمپیوٹر کا یا امیزون کا مثال کے طور پر, ایک پلانڈ انسٹرکشن کے تحت, اور پھر ایٹ دی اینڈ میں اگر اس ٹیسٹ کو پاس کر جاتا ہوں تو وہ میں نے اچیومنٹ ٹیسٹ پاس کیا ہے, جس نے مجھے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں ایک امیزون کا سرٹیفائیڈ اور ٹرینڈ اسسٹنٹ ہوں, یا جو بھی ہے ورچوئل اسسٹنٹ ہوں, یا واٹ ایور وی کین کال. اس کی ہم آسان الفاظ میں اگر ڈیفینیشن دیکھیں تو اٹ از یوزلی given through planned instruction such as training یا کلاس روم انسٹرکشن. اچیومنٹ ٹیسٹ جو ہے, کیونکہ میں نے جیسے ایگزامپل دی 2 سال میں ٹریننگ لیتا رہا ہوں, 2 سال ٹریننگ لینے کے بعد میں اس اہل ہوا ہوں کہ میں اس ٹیسٹ کو کریک کر سکوں, تو دیٹ مینس کہ یہ میں نے اچیومنٹ کیا ہے, ایک اچیومنٹ ٹیسٹ ہے. تو اس کو اگر ہم دونوں کو کمپیریزن کریں ایپٹیٹیوڈ اور اچیومنٹ کو, تو اس میں آ جاتا ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ آر یوز ٹو پریڈکٹ ہاؤ پیپل ول پرفارم ان دا فیوچر, کہ بچے یا اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کس طرح فیوچر میں پرفارم کریں گے, اس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لگائیں گے. اسی طرح ان اسپیسیفک ڈومینز ہم کہہ سکتے ہیں انٹیلیجنس میں کیسے کریں گے یا میڈیکل میں کیسے کریں گے, یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے. اچیومنٹ ٹیسٹ آن دی ادر ہینڈ میئرز پرسنز لیول آف کرنٹ اسکل ان اے سرٹن ایریا, کہ کرنٹ اسکل اس نے کیا ایکوائر کر لی ہے کہ وہ اس کو اچیو کر سکے, اس ڈگری کو یا اس سرٹیفکیٹ کو, آفٹر دیٹ پلانڈ انسٹرکشن. تو یوں بھی ہے. اور ایپٹیٹیوڈ میں اتنی پلانڈ انسٹرکشن نہیں ہوتی, اچیومنٹ ٹیسٹ کے اندر پلانڈ انسٹرکشن کے بعد جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. پھر انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے, یہ ہم دیتے آ رہے ہیں, یہ پرسن کی کوگنیٹیو ایبیلٹیز کو, آئی کیوز کو اور تمام چیزوں کو میئر کرتی ہے, انکلوڈنگ وربل, میتھمیٹیکل اینڈ ویژول اسپیٹیل ریزننگ, میموری, اٹینشن اینڈ لینگویج کمپریہنشن. یہ تمام چیزیں جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہیں, میموری, اس کی اٹینشن اور لینگویج کی کتنی اچھی کمپریہنشن ہے, مطلب کتنی اچھی وہ کمپریہنشن لکھ سکتا ہے, اس کی ووکیبلری کتنی اچھی ہے, اس کی میتھمیٹیکل ایبیلٹی کتنی اچھی ہے, اس کی کوگنیٹیو مینٹل ایبیلٹیز ہیں تو کتنی ہیں, یہ تمام چیزیں مل کر انٹیلیجنس ٹیسٹ بناتی ہیں. تو یہ بھی بیسڈ آن پرفارمنس ہے. لہٰذا ہم نے 3 پڑھے. پرفارمنس, بیسڈ آن پرفارمنس کے اندر AI ہم کہہ سکتے ہیں, جس طرح ہم آج کل پڑھتے ہیں نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے پہلے آپ نے ایک علیحدہ نکال دیں. ایپٹیٹیوڈ, اچیومنٹ ٹیسٹ اور انٹیلیجنس ٹیسٹ, یہ تینوں ٹیسٹ جو ہیں یہ پرفارمنس ٹیسٹ کہلاتے ہیں, پرفارمنس ٹیسٹ کے اندر آتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے پڑھے ٹائپ آف ٹیسٹ بیسڈ آن میتھڈ, دین بیسڈ آن پرپز, دین آن اسکورنگ اینڈ دین آن انٹرپریٹیشن, اور اس کے بعد ہم نے ایپٹیٹیوڈ, اچیومنٹ اور انٹیلیجنس ٹیسٹ جو کہ بیسڈ آن پرفارمنس آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح اسپیڈ اور پاور ٹیسٹ آ جاتے ہیں. اسپیڈ ٹیسٹ از سپوز ٹو ڈیمونسٹریٹ ہاؤ فاسٹ این ایگزامینی کین رسپونڈ ٹو کوسچنز ود ان اے سرٹن ٹائم, کہ ایک ٹائم کے لمٹ کے اندر کتنا زیادہ جلدی ایک ایگزامینی رسپونڈ کرتا ہے. مطلب یہ جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے, ورڈز پر منٹ, 40 ورڈز پر منٹ اگر میں کہہ رہا ہوں, تو مینس کہ میں نے ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر, 1 منٹ لمٹ کے اندر میں کتنے زیادہ ورڈز کریکٹلی ٹائپ کر سکتا ہوں, تو اٹ مینس اٹ از مائی اسپیڈ ٹیسٹ, مطلب وہ اسپیڈ ٹیسٹ میں آ رہا ہے. جو ٹائپنگ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. پاور ٹیسٹ ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر مین ایمفیسس دیا جاتا ہے آن اسیسنگ دا نالج, انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایبلٹی آف ایگزامینیز ریدر دین اسپیڈ ود وچ دا ایگزامینیز آنسر دا آئٹمس. اب یہ بات ہے کہ پاور ٹیسٹ کے اندر لیول آف ڈیفیکلٹی انکریز ہوتی رہتی ہے فرام سمپلر ٹو مور کمپلیکس. تو یہ آ جاتی ہیں جی پاور ٹیسٹ, جس میں لیول آف ڈیفیکلٹی انکریز ہو رہی ہوتی ہے, اور اس میں بس نالج اور انڈرسٹینڈنگ وغیرہ چیک کرنی ہوتی ہے. اب اس کی اگر ایگزامپل دیکھیں پاور ٹیسٹ اور اسپیڈ ٹیسٹ, تو کافی ایگزامپلز آ جاتی ہیں. ہم اگر نیٹ پر سرچ کریں, مثال کے طور پر اس میں آ جاتی ہے اسپیڈ ٹیسٹ میں, جیسے کہ میں نے بتایا ہے ہاؤ کوئکلی وی آر ٹائپنگ, تو ٹائپنگ اسپیڈ از اے اسپیڈ ٹیسٹ. اسی طرح ڈگری آف ڈیفیکلٹی کے کیسے سوال اس نے حل کیے, مشکل سوال کتنے حل کیے, آسان کتنے حل کیے, لیول آف ڈیفیکلٹی بڑھتا گیا, تو یہ پاور ٹیسٹ بتا رہا ہے مجھے. سو اگر ہم اس کو کوئکلی ایک دفعہ ریویو کریں, تو ہم نے ٹائپ آف ٹیسٹ بائی میتھڈ پڑھے, جس میں ریٹن, اورل, پرفارمنس اور کمپیوٹر اڈاپٹیڈ ٹیسٹ سے. پھر بائی پرپز پڑھے, پھر ہم نے آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو بیسڈ آن اسکورنگ پڑھے, کہ اسکورنگ کس میں اس آبجیکٹیو میں اور ہوتی ہے, سبجیکٹیو میں اور ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آبجیکٹیو میں سپلائی اور سلیکشن ٹائپ, سبجیکٹیو ٹائپ دیکھے.
پھر ہم نے NRT CRT کو دیکھا ہے، ایپٹیٹیوڈ اچیومنٹ اور انٹیلیجنس جو کہ پرفارمنس آن دا پرفارمنس ہیں، اور اسی طرح ہم نے اسپیڈ ٹیسٹ بھی دیکھا ہے اینڈ پہ. تھینک یو. اور اگر کوئی سوال ہو اس کے ریلیٹڈ تو پلیز ڈو آسک ان دا کوشچنز ان دا کمنٹ سیکشن. وی ول آنسر یو ایز سون ایز پاسبل. تھینک یو آل.